بسم الله الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں پہلا سبق چھوٹے گناہوں کے بارے میں گزر چکا، دوسرا سبق بڑے گناہوں کے بارے میں گزر چکا، اور ہر دونوں کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹے سمجھ کر معمولی نہ سمجھیں، چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تنکا ہی کیا ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے، اور قطرہ قطرہ ہی دریا ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے اردو زبان میں بھی بہت ساری ہیں، اس لیے چھوٹے گناہوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں سنائی گئیں۔ اسی طرح سے بڑے گناہ کبیرہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ گناہ کبیرہ انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، اور گناہ کبیرہ کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ایسی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی جس سے آپ گناہ کبیرہ کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جسے خود شریعت میں کبیرہ یا عظیم کہا گیا ہے، اور اسی طرح ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے کو لعنت کی گئی، یا جس کے کرنے والے پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ہو، یا جس کے کرنے والے کے لیے ویل کی دھمکی دی گئی، یا جس کے کرنے والے کے لیے جہنم کی دھمکی دی گئی، اور اسی طرح جس کے کرنے والے کے لیے اور کیا بتایا گیا؟ 6 باتیں بتائی گئی تھی نا شریعت میں، جسے عظیم یا کبیرہ گناہ کہا گیا، یا وہ گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی، یا وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کا اظہار ہو، وہ گناہ جس کے کرنے والے کے لیے ویل کی دھمکی دی گئی، اور وہ گناہ جس کے کرنے والے کے لیے جہنم کی سخت سزا سنائی گئی، اور اسی طرح سے وہ گناہ جس کے کرنے والے کے لیے اس دنیا میں کوئی حد، کوئی سزا مقرر کی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا سبق ہمارا تھا نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ شرک اور ردت، ان دونوں کی تعریف بھی کل بتائی گئی ہے۔ شرک اور ردت یہ 2 ہی اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دوسری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ جن اور گناہوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور ویسے اعمال سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ بھی بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ یہ دھمکی اور یہ خبر دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اور شرک اور ردت، اس سلسلے میں شرک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور عموماً ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کام جنہیں لوگ شرک نہیں سمجھتے، جبکہ کچھ دوسرے، یعنی صحیح طور پر کہا جائے تو علماء حق ان کو شرک میں شمار کرتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی اگر ڈاؤٹ میں ہو، شک میں ہو کہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے اور کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں ہے، تو آیا ان سے بچوں یا نہ بچوں؟ تو بہتر بات اس کے لیے کیا ہے کہ بچا رہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر وہ بچ جائے گا تو شرک سے بچے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑی ہلاکت و تباہی سے بچا لے گا۔ شرک اور کفر یا ردت، اس میں کچھ اور چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں، یا ان کی قسموں میں چند اور چیزیں بھی آتی ہیں، ان کا ذکر آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ کل تو شرک کے بارے میں بتایا گیا، کس قدر گھناؤنا اور خطرناک گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی شرک کی حالت میں مر جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام جن سے شرک کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں بھی دھمکی دی کہ اتنے بڑے برگزیدہ اور اتنے بڑے چنندہ پیغمبروں سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے تو اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا، ان سے تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کی دھمکی دی، جیسے سورہ زمر کی آیت اس سلسلے میں گزر چکی ہے۔ تو اب جو سبق ہمارا شروع ہوگا وہ ہے وہ کام یا وہ گناہ جو شرک اور ردت کے قسموں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دین کا، دین والوں کا مذاق اڑانا۔ توجہ سے سنیے، دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑانا، یہ شرک و کفر اور ردت کی قسموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی سے جہاں ہمارے 5 10 2 4 5 8 آدمی مل کے بات چیت کرنا شروع کیے تو وہاں دین کے کسی حکم کے بارے میں، دین کی کسی تعلیم کے بارے میں اور دین والوں کا مذاق بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگ، ذرا قرآن مجید کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کا جو ترجمہ آپ کو سنایا جائے گا، اس کو توجہ سے سنیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ ایسی کسی محفل میں بیٹھیں جہاں دین کا یا دین والوں کا مذاق ہو رہا ہو تو یہ آیتیں پیش کر کے ان کو اس برائی سے روکیں۔ وہ اگر نہیں رکتے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری دوسری نیکیاں برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیں آپ۔ شرک اور ردت کی قسموں میں سے بیان کیا جا رہا ہے، کیا مطلب؟ ارے وہ متوا، ارے وہ مولوی صاحب، ارے وہ داڑھی والے، ارے وہ جو اپنے چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کے آتا ہے، پنڈلی تک رہتا، اس طرح سے جو مذاق اڑاتے ہیں، سوچ لیں کہ کہیں ان کے سارے کے ساری دوسری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ سنیے قرآن کی آیت کو۔ میں قرآن کی آیت پیش کرنے سے پہلے یہ آیتیں کس موقع پر اتری ہیں ذرا اس منظر کو، اس واقعے کو بتاؤں تو آیتوں کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ جنگ تبوک، ابھی یہ زمانہ کیسے سخت گرمیوں کا ہے، ویسے ہی سخت گرمیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے۔ منافقین بھی کچھ ساتھ نکلے، کچھ منافقین بھی ساتھ نکلے۔ منافقین آپس میں بات کرتے ہوئے صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جو علم والے، قرآن والے، اللہ کے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ قرہ حضرات بڑے توند والے، بڑے پیٹ والے، کھانے میں آگے، میدان جنگ میں پیچھے، بزدلی دکھانے والے، اس طرح کی باتیں کس نے کی؟
منافقین نے کی۔ ایک صحابی نے یہ باتیں سنی اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے وہ نکلے کہ فلاں فلاں منافق بعض صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ابھی اس صحابی کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اور وہ منافق جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، سواری پر آپ جا رہے ہیں، آپ کی سواری چل رہی ہے، اور وہ منافقین معذرتیں کرتے ہوئے، ہیلے بہانے کرتے ہوئے کہ نہیں سفر میں ہیں ہم لوگ، سفر کی تھکان دور ہونے کے لیے ذرا جو دل لگی مذاق وغیرہ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم کر رہے تھے، ہم نے کوئی جان بوجھ کر ایسی باتیں نہیں کی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے آپ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کیوں کی ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں بس یوں ہی ہم آپس میں ہنس رہے تھے، بول رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ قل، تو آپ انہیں بتا دیں، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہارے ہنسی مذاق کے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں، تمہارے سفر کا یہ تھکان دور ہونے کے لیے، راستہ کٹنے کے لیے جو تمہیں ہنسی مذاق کی باتیں چاہیے اس کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی ہیں، کوئی دوسری باتیں نہیں ہیں۔ لا تعتذروا، اب کوئی ہیلے بہانے نہ پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے کچھ لوگوں کو اگر ہم معاف کرتے ہیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو کچھ اور لوگوں کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکی کا حکم دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، طالب علموں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی چھوڑنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاد کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی محفلوں میں شریک ہونے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اس آیت کو کیوں نہیں سنتے وہ لوگ؟ اپنے ایمان کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کو ضائع کر لیں، برباد کر لیں؟ اللہ صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ تمہارے ہنسی مذاق، تمہارے دل لگی، تمہارے گپ شپ، تمہارے محفل کا مزہ اور تمہارے اپنی مجلسوں کے لیے ایک کھیل اور تاش کے پتوں کی طرح سے تمہاری تکیہ کلام، تمہاری گفتگو کے اندر باتیں، یہ سب علماء، اہل علم، دین، اللہ، رسول اور اس کے دین کی تعلیمات، یہی باتیں ہیں؟ تم اپنی ماں کو، تم اپنی بہن کو، تم اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو اس محفل میں اس طرح کا کوئی مذاق کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہو؟ یہ پسند نہیں آتا، اس لیے کہ ان سے خون کا رشتہ ہے۔ تو پھر تمہارا یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے بارے میں، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے بارے میں مذاق اڑاؤ؟ ارے وہ جی داڑھی والا، ایسے ہی کہہ لیتے ہیں نا آپس میں ہم لوگ۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی بڑی بری بات ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد جس ایمان کا، اسلام کا زبان سے اظہار کر رہے ہو، مسلمانوں جیسا نام رکھ کے، کبھی نماز میں مسجد میں 1 2 4 بار دکھائی دے کر جس اپنے اسلام کا، مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہو،
اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کہہ کر تم نے واقعتاً کفر کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دین کا، دین والوں کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہمارا ایمان کتنا مردہ ہو چکا ہے، کتنا مردہ ہو چکا ہے. آج اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، تیری ماں کی، تیری بہن کی، ایسا کوئی کہہ دیتا ہے تو خون کھولنے لگتا ہے. لیکن ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں ایسی ایسی نازیبا باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جب کبھی ایسی محفلوں میں باتیں ہونے لگیں تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 65 اور 66 یہ 2 آیتیں اچھی طرح سے یاد رکھ لیں اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتلا دیں کہ یارو، دوستو، اس طرح کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں، متووں کا، نماز کے لیے بلانے والوں کا، دین کی محفلوں میں شریک ہونے والوں کا، دین کی طرف بلانے والوں کا جو ہم مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو ان آیتوں کی روشنی میں ایسا مذاق اڑانے سے ہم کافر ہو جائیں گے، ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ذرا ہم ہوش میں رہیں. اس طرح سے آپ سمجھا لیا کریں. دوسری چیز، شرک اور ردت کی قسموں میں سے وہ ہے دین کی کسی چیز کو ناپسند کرنا. کیا کرنا؟ دین کے کسی چیز کو ناپسند کرنا. اس کی وجہ سے بھی ہمارے اعمال برباد ہوں گے. ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے صدقات، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کو نیک ارادے سے اور نیک نیتی کے ساتھ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ساری جو بھی نیکیاں ہیں سب برباد ہو جائیں گی. کس وجہ سے؟ دین کے کسی چیز کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. سنیے ذرا سورہ محمد آیت نمبر 9. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے اتارا ہے. اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے اتارا ہے، اس لیے ان کے سارے اعمال کو برباد کیا گیا. انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، رائے گاں کر دیا. کچھ کام ان کے نیک اعمال کا نہیں آئے گا. اب اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے لیے اتارا ہے، جو شریعت ہمارے لیے اتاری ہے، اور اس دین و شریعت میں جو جو احکام اللہ نے ہم کو دیے ہیں، جیسے میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں، دین کا کوئی بھی ایک حکم ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ نے اسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جسے ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے اسی چیز سے ہم کو روکا جس سے ہم رک سکتے ہیں. کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے، اسی کو کیوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن میں یہ مفہوم کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تم کو کسی چیز کی تکلیف، کسی چیز کا حکم نہیں دیتے جو تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہو. آمن رسول کے اندر یہ آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی ایک دم آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اب ہم برے ماحول میں رہ کر، کم علمی اور جہالت میں رہ کر، ہم اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول میں، اچھے علم اور اچھی سوسائٹی میں نہ رکھ کے اللہ کی اچھی تعلیمات کے بارے میں کہیں یار یہ تو اللہ کا حکم ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ آج کے زمانے کے حساب سے ذرا یہ مجھے پسند نہیں آتا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر کچھ چینجز ہونے چاہیے. کہتے رہتے ہیں اس طرح سے لوگ. اللہ کے کسی حکم کو، اللہ کی کسی تعلیم کو
اللہ کی اتاری ہوئی کسی بات کو ناپسند کرنا یہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے. ناپسند نہ کریں. خصوصاً جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ان کے بارے میں آج کتنی غفلت ہمارے پاس برتی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ کر اگر چاہتے ہیں اللہ کی جنتوں میں جانا, چاہتے ہیں اللہ کی جہنم سے بچنا, دنیا میں عزت اور سرفرازی کے ساتھ ایک حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنا, تو پھر ایسی بری عادتوں سے ہمیں باز آنا چاہیے. آئے دن دشمنان اسلام اور دشمنان اسلام سے مرعوب مسلمان جو غلط افکار اور پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں اسلام کے بارے میں, جی اسلام قرآن سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کے اندر سورہ توبہ سورہ محمد ایک اچھا نہیں ہے, اس لیے اس کو نکال دیا جائے, باقی سارا قرآن اچھا. کیوں؟ اس کے اندر جہاد کا حکم ہے. اسلام کی سب تعلیمات اچھی ہیں لیکن یہ عورت کو اندر بند کر کے رکھے ہیں پردے کا حکم کر کے, یہ ایک اچھا نہیں ہے. کیا بات, ہر آدمی اپنی منمانی اس طرح بات کرتا چلا جائے تو اسلام کی کیا چیز باقی رہے گی. اس لیے اللہ نے لوگوں کو اختیار میں نہیں دیا کہ وہ جس چیز کو چاہیں پسند کریں, جس چیز کو چاہیں ناپسند کریں, جس چیز کو چاہیں رکھیں, جس چیز کو چاہیں نکالیں. صاف فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن دین کو پورا کر دیا, اب نہ اس کے اندر کسی کو بڑھانے کی کوئی گنجائش, نہ اس کے اندر سے کسی کچھ نکالنے کی کوئی گنجائش. ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام پرانا ہو چکا ہے, یعنی 1400 سال پہلے کا ہے, ہم اپ ڈیٹ ہیں, اب ہم لوگ ایک نیو ماڈرن اور نئے جنریشن اور ایک نئی ترقی یافتہ دنیا میں ہیں, اس لیے ذرا اسلام جو ہے نا اولڈ ہو گیا ہے, اس لیے یہ دقیانوسی پن ہے وہ, اور یہ اس طرح سے وہ پیچھے بیکورڈ لوگوں کا کام ہے, اس طرح کا کوئی خیال کرتا ہے. نعوذ باللہ, غلط. اسلام اللہ نے اتارا ہے 1400 سال پہلے, لیکن آج دنیا کی جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ اس تحقیق کو نہیں پہنچی ہیں جو ابھی اسلام نے پیش کی ہیں. کیوں؟ اللہ صاف فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اس لیے نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں, خود سائنسدان دنگ ہو کے رہ جاتے ہیں. ارے ہم تو سوچ رہے تھے کہ پہاڑ کھودے لیکن نکلا چوہے کا دم. یہ باتیں تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں ہی بیان ہو گئی ہیں. اس کو ہم پڑھ لیے ہوتے تو ہم اپنی لیبارٹری میں, ہم ہمارے سائنسی مشینوں کے ذریعے اور ہمارے ان فیکٹریوں میں اتنی ساری محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرے بھائیوں, یہ ہماری کم علمی ہے, ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس لیے کافروں کے دشمنان اسلام کے رعب دبدبے میں آ کر اپنے ہی اسلام کو ہم برا سمجھنے لگے ہیں. آج کئی سارے مسلمان, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم, اللہ نے جو تعلیم اتاری ہے, جو قرآن اتارا ہے, جس نبی کو بھیجا ہے, اور اس میں جو کچھ تعلیمات دی ہیں وہ ہر زمانے کے لیے, ہر ملک کے لیے اور ہر طرح کے موسم کے لیے بالکل مناسب, ہر جگہ کے لیے بالکل سیٹ. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ چیز پسند نہیں ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ چیز ذرا اس کے اندر چینجز اور تبدیلی کی ضرورت ہے. کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اپنی ساری نیکیاں وہ برباد کر لیتا ہے. نمبر 3, اللہ کو ناراض کرنے والے, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے پیچھے پڑنا اور اس کو راضی کرنے والی نیکیوں کو چھوڑ دینا. سنیں, ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. بعض لوگوں کے علم میں کچھ نئی باتیں آ رہی ہوں گی, ارے یہ کیا آج تو ایسا انہوں نے درس میں بول دیا کہ کبھی ہم سنے ہی نہیں اتنے دنوں سے, ہم تو باقاعدہ پابند نماز ہیں, 5 نمازوں کے پابند ہیں, ہم تو جمعہ میں بھی برابر توجہ سے خطبہ سنتے ہیں, کوئی مولوی صاحب نہیں بولے. سب قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں. بڑی عجیب ہماری حالت ہے کہ ہم دین میں تحقیق کرنے کے بجائے اور زیادہ پڑھ کر اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بجائے ایک چیز اگر کبھی سنتے ہیں
تو جا کے اس کی تحقیق کرنے کے بجائے اس کے بارے میں الٹا اور غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس عادت سے باز آئیں. تیسری چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے وہ کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے پیچھے پڑنا اور جو اللہ کو راضی ہیں ان کو چھوڑ دینا. ناراض کرنے والے گناہ کرنا اور راضی کرنے والے نیکیوں کو چھوڑ دینا. قرآن کی آیت سورہ محمد جس کا حوالہ اس سے پہلے گزر چکا, سورہ محمد آیت نمبر 9 ہم پڑھ چکے تھے, اور ابھی سورہ محمد آیت نمبر 28 اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ, وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ایسے کام کرنے لگ گئے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ناراضگی کے شکار ہو گئے. وَكَرِهُ, اور ناپسند کیا, رِضْوَانَهُ, اس کی پسند کو اور اس کی مرضی کو. جو کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان کو تو ناپسند کیا, اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے. کیا ہوا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو اس کی وجہ سے ان کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا. اللہ کو نماز پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ گانے پسند ہیں کہ ناپسند ہیں؟ اب فیصلہ کر لیں, اب فیصلہ کر لیں. گپ شپ کی مجلسیں, چغلی اور غیبت کی مجلسیں پسند ہیں؟ کیوں آواز پہلے کی طرح نہیں آئی؟ میں نے کہا اللہ کو غیبت و چغلی کی, گپ شپ کی محفلیں پسند ہیں؟ قرآن و حدیث کی, علم کی محفلیں پسند ہیں؟ اب کس کو اختیار کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دوسری, ہم جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کو بچا کے رکھ لینا ہے یا نہیں رکھ لینا ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اب ہم فیصلہ کر لیں. چوتھی چیز جس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہوں گے, نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, کیا ہے؟ ریاکاری, دکھلاوا. کوئی کام, کوئی نیکی دکھاوے کے لیے, شہرت و نمود کے لیے, لوگوں میں چرچا پانے کے لیے کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرنا. یہ عمل بھی ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا, حدیث قدسی, انا اغنی الشرکاء عن الشرک, میں سارے شریکوں سے زیادہ شرک سے بے پرواہ اور بے نیاز ہوں. سارے شریکوں سے زیادہ شرک سے